أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العادیات ہے جی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑ کر ہانپنے والے گھوڑوں کی، گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے جی۔ فالموریات قدحا، اور ان گھوڑوں کی جو اپنے سم مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ گھوڑوں کی نال لوہے کی بنتی ہے نا، جوتا ان کا، تو کیونکہ انہوں نے دوڑنا ہوتا ہے ورنہ بیچاروں کے پیر زخمی ہو جاتے ہیں، تو ان کو جوتا پہناتے ہیں لوہے کا، وہ ٹھوک دیتے ہیں نال، تو وہ لوہے کی ہوتی ہے، تو جب یہ بہت تیز دوڑتے ہیں نا پتھر پر، تو وہ لوہا پتھر سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاریاں نکلتی۔ فالمغیرات صبح، صبح سویرے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی، گھوڑے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں نا آرمی کے، وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ ہاں، گھوڑوں کو بہت اچھا سدھایا جا سکتا ہے اور وہ بڑے عقل مند اور سیانے ہوتے ہیں، اپنے مالک کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اکیلا سوار نہیں لڑتا، گھوڑے بھی ساتھ لڑتے ہیں۔ ہاں، وہ یعنی کہ جس طرف جاتا ہے لے کر جاتا ہے، اگر گھوڑا ہی ڈر کے بھاگ جائے تو سوار کیا لڑے گا، ہے نا؟ تو وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں، بہادر گھوڑے ہوتے ہیں، اور نسلی گھوڑے ہوتے ہیں سچ مچ، کہ اس کا باپ فلانے کا گھوڑا تھا اور اس کی ماں فلانے کی گھوڑی تھی، اور یہ بڑے بہادر تھے گھوڑا گھوڑی، تو یہ ان کا بچہ ہے، میں مذاق نہیں کر رہی، سنجیدہ بات کر رہی ہوں۔ تو وہ پھر نسلی گھوڑے ہوتے ہیں، ان کی ہمت ہوتی ہے، اور پھر ان کی ٹریننگ بھی جنگ کی گئی ہوتی ہے، تو وہ ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں، وہ گھس جاتے ہیں دشمنوں کے اندر، خود بھی ان کو زخم لگتے ہیں پھر بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے۔ ہاں، مر جاتے ہیں وہاں پر۔ جو گھوڑا سوار لڑ رہا ہے، گھوڑا ڈر کے بھاگ گیا تو سوار کو لے کر ہی بھاگے گا نا، یا گرا جائے گا۔ تو پھر گھوڑا وہ ہوتا ہے جنگ والا کہ وہ زخمی ہو کر بھی میدان نہیں چھوڑتا، مر جاتا ہے وہاں پر، جاتا نہیں جب تک اس کا مالک نہ کرے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جی، جتنی محنت سواروں کو سکھانے پر کی جاتی ہے اتنی ہی محنت گھوڑوں کو سکھانے پر بھی کی جاتی ہے، ٹرینڈ گھوڑے ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، اڑاتے ہیں غبار، جب دوڑتے ہیں پورا گھوڑوں کا ایک جھنڈ ہو اور وہ دوڑا جا رہا ہو تو غبار تو اڑے گا۔ فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، اور گھس جاتے ہیں جماعت کے درمیان میں، یعنی کہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو بہادر سوار اپنے گھوڑے وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں دشمنوں کا جھمگھٹا ہوتا ہے، کٹ ہوتا ہے، اور گھوڑے بے دھڑک گھس جاتے ہیں۔ یہ ہمت گھوڑوں میں ہی ہے، اور جانوروں میں اس طرح نہیں ہے، گھبراتے ہیں، شور و گل سے گھبراتے ہیں، انسانوں سے گھبراتے ہیں، گھوڑا بے دھڑک ہو جاتا ہے، گھوڑا خود بھی جوش سے لڑتا ہے، میں نے کہا نا، خود بھی جوش سے لڑتا ہے، یہاں تک کہ یعنی اپنی لاتوں وغیرہ کا استعمال سم ٹائم کرتا ہے۔ اچھا، گھوڑے میں یہ سبق سچ مچ ہے، کئی جنگوں کے واقعات ہیں اور یہ درست ہے کہ سوار زخمی ہو گیا تو گھوڑا اس کو لے کر نکل گیا، ان کو یہ بھی عقل ہوتی ہے، اور زخمی ہے تو اس کی جان بھی بچاتے ہیں۔ ہاں، اپنے مالکوں کی کرتے ہیں، جو ہے نا، آ، کیا اسے کہتے ہیں، محمود غزنوی جو ہیں، جب ان کی جنگیں چل رہی تھی تو ان کے بڑے مشہور سالار ہیں عبداللہ التائی، بہت قریبی تھے ان کے، تو وہ زخمی ہو گئے، عبداللہ التائی زخمی ہو گئے، زیادہ زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو کہ بھی ہوش ہو کے گر گئے، تو دشمن تعاقب میں تھے، تو گھوڑے نے کیا کیا ان کا گھوڑا جو ہے نا وہ سلپ ہو گئے نا اس کے اوپر سے، تو گھوڑا جو ہے نا وہ نکل کر دوسری طرف بھاگا، اب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سے وہ گھوڑے کے پیچھے چلے گئے، تو یہ بچ گئے، یہ وہیں بے ہوش پڑے رہے، گھوڑا لمبا چکر کاٹ کر واپس گیا، اور جا کر پھر ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچا، وہ گھوڑا پہچانتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو عبداللہ کا گھوڑا ہے، تو عبداللہ اس پہ نہیں ہے، تو پھر وہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے آئے، اور پھر گھوڑے نے دیا۔ تو اس طرح کے بہت واقعات، آپ اگر جنگوں کے قصے پڑھیں گے آپ کو بہت واقعے ملیں گے، کوئی زخمی ہو گیا تو گھوڑا اس کو لے آیا، یا گھوڑا آیا اور اس نے آ کر یعنی کہ شور مچایا، ٹاپے ماری تو لوگوں نے نکل کر دیکھا یہ تو فلانے کا گھوڑا ہے، پھر گئے تو گھوڑا وہاں ہے،
وہاں لے کر گیا جہاں اگلا زخمی پڑا تھا. تو یہ بہت نارمل بات ہے، یہ کوئی حیرت انگیز یا افسانوی بات نہیں ہے، گھوڑے میں یہ سمجھ ہوتی ہے. تو جنگی تربیت والے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر جیسے جیسے جنریشنز گزرتی ہیں، جیسے ہماری عقل بڑھتی ہے نا، گھوڑوں کی بھی بڑھتی ہے، جانوروں کی بھی بڑھتی ہے. اب دیکھنا، یہ جو بلیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں مسلسل، یہ کتنی سمجھدار ہو جاتی ہیں، ان کو دروازے کھولنے آ جاتے ہیں. ہاں، جو بلیاں پیٹ رہے نا، 2-3 نسلیں ان کی پیٹ رہے، تو آپ دیکھیں دروازے کھولنے آ جاتے ہیں. ان کو پانی پریس کر کے پانی ڈالنا آ جاتا ہے، ان کو ٹیپ چلانی آ جاتی ہے کہ پانی کا اوپر نیچے کر کے کھولنا آ جاتا ہے، لائٹ بند کرنا سیکھ جاتی ہیں دیکھ دیکھ کر، کیونکہ وہ مسلسل رہ رہی ہے، ان کی عقل بڑھ رہی ہے. اسی طرح گھوڑوں کی بھی بڑھتی ہے. اور گھوڑے کی تو ویسے بھی عقل جو ہے 10-12 سال جتنے بچے کی عقل جتنی ہوتی ہے، تو یہ بابا سمجھدار ہوتے ہیں. اور جو پھر نسلی جنگی گھوڑے ہوتے ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت وفادار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا بڑا وفادار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرت حسین کا گھوڑا ذوالجناح تھا نا، پتہ ہے؟ ہاں، ذوالجناح کا مطلب ہے پروں والا. اچھا، وہ میں دیکھ رہی تھی، انڈیا میں شیعوں نے یہ محرموں میں، لاسٹ محرموں میں گھوڑے کا اسکلپچر بنایا، بت بنایا. چلو وہ جو بڑھایا سو بڑھایا، انہوں پر بھی لگا دیتے کیونکہ اس کا نام ذوالجناح، وہ پروں والا نہیں تھا. ذوالجناح کا مطلب ہے پروں والا، تیز رفتار تھا، اس وجہ سے اس کا نام ذوالجناح پیار سے رکھا تھا. یہ تھوڑی ہے کہ اس کے پر تھے، اس کے 4 ٹانگیں. میں کہوں اچھا بت تو بنایا ہے، گھوڑا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اے نال کی ہے. تھوڑی دیر غور کیا، پھر میں نے زوم کیا، اللہ اکبر، میں کہا انہوں نے تو پر بناتے، سچ مجھ تو ذوالجناح بناتا ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ دیکھو میں بھول گئی. خچر کا نام دلدل تھا، اونٹنی کا نام کسوا تھا، گھوڑے کا نام میں بھول گئی ہوں. سبحان اللہ. تو بہرحال جی، سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے نا، سلطان عثمان، ان کے گھوڑے کا نام کارائل تھا. ہاں، پھر کارائل کو مار، گھوڑا بڑی چیز ہوتا تھا جی. تو کارائل کا سر کاٹ دیا تھا قبیلے میں گھس کر. ہاں، دھمکی دی تھی عثمان کو کہ ہم تمہارے اتنے قریب ہیں، تمہارا گھوڑا مار دے تمہیں بھی مار دیں گے. ڈرامے میں کسی گھوڑے کا نام تھا یہ والا. ہاں ہاں. ڈرامے تو اب اتنے آ رہے ہیں تاریخ پر بنے ہوئے، اتنی تاریخ نہیں جتنے ڈرامے ہیں. لیکن بہرحال یہ سچ مچ کارائل نام تھا. پھر دوسرا جو گھوڑے تو پھر ظاہر ہے کہیں کہیں رہے، لیکن کارائل کے بعد پھر جس دوسرے گھوڑے کو بہت زیادہ استعمال کیا، اس کا نام التوتان تھا، بہت تیز رفتار گھوڑا تھا. بہرحال کارائل کالا تھا پورا کا پورا. سردار عثمان کو بھی کارا عثمان کہا جاتا تھا. کارا کا مطلب ہے بہت بہادر، جیدار، شیر. تو کارا عثمان مطلب بڑا جیدار عثمان، تو کارائل تیز رفتار جیدار گھوڑا نام رکھا ہوا تھا. نام رکھتے تھے، باقاعدہ نام رکھتے تھے. بدقسمتی سے گھوڑوں سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں رہا نا، سیریسلی. گھڑ سواری آنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ. تو ابھی تو گھڑ سواری سیکھنا ہمارے لیے تو ناممکن ہے، بڑا مہنگا شوق ہو گیا ہے یہ. اگر اللہ وسعت دے تو ضرور کرے. ارطغرل کا گھوڑا عبد الکیلی بڑا مشہور ہے. ہاں، ساری عمر ساتھ رہا، بوڑھا ہو گیا تھا، پھر مر گیا. ظاہر ہے پھر سب نہیں مرتے. عبد الکیلی نام تھا، عبد الکیلی. پراپر نام رکھتے تھے جی، پراپر نام رکھتے تھے، اچھے نام رکھتے تھے، اور چاہیے بھی ایسے ہی. تو اللہ نے گھوڑوں کو بطور نشانی بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ جانور میں نے کتنا سمجھدار بنایا ہے تمہارے لیے. اس میں ہر طرح کی صلاحیت ہے، یہ جنگ کو بھی سمجھتا ہے، یہ دوستی کو بھی سمجھتا ہے. اس میں نے اتنی عقل رکھی ہے کہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، تمہاری جان تک بچانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو یہ میرا انعام ہے تمہارے لیے. ویسے گھوڑا پاک حلال جانور ہے، ہمارے لیے کھانا منع کر دیا گیا ہے. ویسے حلال ہے گھوڑا، گھوڑا حلال ہے، گھوڑا کھانا منع نہیں ہے. گدھا بھی حلال ہے، بیسیکلی بیسیکلی حلال جانوروں میں سے ہے. ہمیں کھانا حرام کر دیا گیا ہے نا، سمجھنا کہ میں کہہ رہی ہوں کھوتا کھا سکتے ہو. بیسیکلی کھوتا حلال جانور تھا،
لیکن خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا منع کر دیا. وجہ یہی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آبادی بڑھنی ہے تو پھر گدھے تو ایک حساب سے ہی پلتے ہیں، تو آپ نے اس لیے منع کر دیا. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، پر گدھا اب ہم نہیں کھاتے. گھوڑا حلال ہے. ہاں گھوڑا خرید سکتے ہوتے، کھا لو. یہ ہے نا، اتنا مشل اس میں گوشت، اور کیسے کھایا جائے گا؟ نہیں وہ جو پتہ ہے کیا جن کی وہ ہوتی ہے اگر نا، وہ بھی کھانا شروع کر دیں تو یہ پھر سواریاں سوریوں کے کام آتا ہے، تو وہ بھی مشکل ہو جائے گی. گدھے کی بات کر رہے نہیں، ہیں. گھوڑے کی. نہیں نہیں گھوڑا کھایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر بوڑھے گھوڑے کھائے جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، فارمنگ کرتے ہیں نا، تو پھر جو گھوڑے بوڑھے شوڑے ہو جاتے ہیں، ٹانگ شانگ ٹوٹ گئی، پھر حلال کر کے کھا لے. ہاں. ہاں مجھے کہہ رہا تھا کہ گھوڑا حلال ہے. جی جی بالکل، سب سبزی خور جانور حلال ہیں جب تک کہ ان کا حرام ہونا ثابت نہ ہو. تو سبزی خوروں میں ایک تو سور حرام ہے، غلیظ. وہ غلیظ ہے اس لیے حرام ہے. گدھا بیچارہ تو معصوم جانور ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس لیے حرام ہو گیا، ورنہ اس میں کوئی خرابی ویسے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سبب یہی ہے جو بہن کہہ رہی ہیں کہ سارے کھوتے اسی کھا کے مانگے تو سواری کسی طرح کریں گے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. شاید یہ ریزن ہے، کوئی اور بھی ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں. گھوڑوں کی کوئی حرمت نہیں ہے، گھوڑے کھا سکتے ہیں. خرید سکتے ہو تو کھا لو. گھوڑا کوئی سستا تھوڑی، 15,000 کا گھوڑا تھوڑی مل جانا. تو 3-4 لاکھ میں کا تو 2-2.5 لاکھ کا تو ملے گا آئی تھنک سو. پتا نہیں، میں نے کبھی گھوڑا خریدا نہیں ہے لہٰذا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن گھوڑا مہنگا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ ہوتا ہے کہ جن کے ہوتے ہیں نا استبل بنے ہوئے، اور جو باقاعدہ گھوڑے پالتے اور کرتے ہیں، تو اگر گھوڑا بیمار ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے یا زخمی ہو جائے اور اب وہ فردر کام کا نہیں رہا، تو پھر حلال الول کر کے کھا لیتے ہیں. سلامی بنتی ہے، گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے، بہت کچھ بنتا ہے اس سے. جی ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں، میرے بچپن میں ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، شادی وغیرہ پر وہ دیتے تھے. تو ایک گھوڑا جو ہے وہ زخمی ہو گیا، بیمار، ویسے بیمار نہیں تھا، وہ زخمی ہو گیا. وہ پتہ نہیں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کہ کیا، کچھ اس بیچارے کی نا کمر پہ ایسی چوٹ آئی، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. وہ بیچارہ تڑپتا رہا تڑپتا رہا، وہ پتہ نہیں 1.5-2 دن بعد تڑپ تڑپ کے مرا. وہ اس کو وہ سر نہیں اٹھا پا رہا تھا، اس کو پانی دیتے تھے تو یہ نہیں پلانے کی کوشش، وہ لگے رہے بیچارے، کیونکہ ظاہر انہوں نے پالا ہوا تھا، لیکن نہ وہ پانی پی سکا نہ وہ کھانا. اب ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے، اگر یہ ہوتے نا عرب یا یہ ہوتے ترک، اینا نے پڑھ کے حلال کر لینا سے. صحیح بات ہے، اس کو بھی نجات دو اور اتنا گوشت کھاؤ پیو، اللہ نے حلال کیا. تو گھوڑا کھائیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرید سکیں تو کھائیں. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا. اللہ کہتے ہیں گھوڑے کو ہی دیکھو اور سوچو کس نے بنا دیا تمہارے لیے. ان الانسان لربہ لقنود، انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے کتنی نعمتیں دی ہیں مگر تم نہ شکری کرتے. دیکھ لیں، ابھی آپ دیکھ لیں، میں جب سے بچپن سے سنتی آ رہی ہوں پاکستانی کچھ نہیں گا، پاکستانی کچھ نہیں گا، ایتے کچھ نہیں بڑھنا، ایتے کچھ نہیں گا. گھر بنا لیے، گاڑیاں خرید لی، بچے پڑھا لیے، ایک سے ایک نعمت کھانے کی میزوں پر موجود ہے. ایک کپڑا اتارتے ہیں پہنتے، الماریاں بھری ہوئی ہیں. اور پھر کیا ہے، پاکستان پاکستان کچھ نہیں، اور پاکستان کچھ نہیں. پھر اللہ نے اب کھینچا نا 2020 میں، اب پتا چلا کتنا کچھ تھا. اور اس کے باوجود ابھی آپ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، اتنے مشکل حالات میں بھی ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، علاج کرتے ہیں. شکر اللہ کی ذات کا. لیکن شکر کوئی نہیں کرتا. جو بیٹھتا ہے نا، مہنگائی بڑی، اینچ بڑا، کوئی حالانکہ بہترین ڈریس پہنا ہوا ہے، برانڈ کا پہنا ہوا ہے، برانڈ کا جوتا پہنا ہوا ہے، برانڈ کا بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یعنی کہ ہاتھوں میں بہترین موبائل ہے، گاڑی سے اتر کر آ رہے ہیں، اپنے گھر سے آئے ہیں، جس کے گھر آئے ہیں اس کا بھی اپنا گھر ہے، ملازم رکھیں کہ ہر چیز ہے. پھر رونا کیا ہے؟ حالات صحیح حالات سے. نہ شکری. میں مانتی ہوں حالات تنگ، مگر کیا ہر وقت رونے سے کھل جائیں گے؟ شکر ادا کریں اللہ کا. اللہ نے اتنا کچھ دیا، شکر ادا کریں. ایک صاحب آئے، کچھ مال وغیرہ تقسیم ہوا تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا، تو کہا گیا کہ فقراء مہاجرین کے لیے. تو وہ ابن عباس کے پاس آئے، ابو بکر کا دور تھا. وہ ابن عباس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا ہم فقراء مہاجرین میں نہیں آتے؟ مہاجر تھے. ابن عباس نے کہا شادی ہوئی ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا جی.
کا گھر ہے رہنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سواری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے پاس تو میرا غلام بھی ہے اپنا۔ انہوں نے کہا تم تو بادشاہ ہو، تم کہتے ہو تم فقراء المہاجرین میں سے ہو، یعنی کہ گھر ہے، بیوی ہے، سواری ہے، غلام ہے، گھر میں کھانا ہے، تم کہتے تم فقراء المہاجرین میں سے ہو، تم تو بادشاہ ہو، سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ تو رونا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اللہ اور دے۔ تو نہ شکری نہ کیا کرے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر وہ خود گواہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی ثبوت لانے کی ضرورت نہیں کہ بندہ نہ شکرا ہے، اس پر وہ خود گواہ ہے۔ انسان کا رویہ، ہر انسان کو پتا ہے ہم نہ شکری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، دین پر عمل نہیں کرتے، روتے رہتے ہیں، تو یہ سب ہماری نہ شکری کے ثبوت ہے نا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ یعنی انسان کو کس کی محبت ہے؟ مال کی، سبھی کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو کہے گا ایک اور مل جاتی تو اچھا تھا۔ سب کا یہی حال ہے۔ کوئی لیول ہے، آپ جا کر ابھی بھی اپنے حکمرانوں سے پوچھیں کہ اتنا پیسہ بہت ہے؟ نہیں، انہیں اور چاہیے۔ تو کوئی لیول نہیں ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، 2 لالچیوں کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ایک علم کے لالچی کا، ایک مال کے لالچی۔ کبھی انسان سیر نہیں ہوتا، جسے علم کا شوق ہو یا جسے مال کی محبت ہو۔ تو مال کی محبت دل کا مرض ہے۔ مال کمائیں ضرور، پر جمع کرنے کے لیے نہیں، خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ کی راہ میں دے، بندوں کے اوپر خرچ کریں، سب اچھی بات ہے، اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال جمع کرنے کے لیے نہیں۔ محبت جس سے ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے نا، جو مال سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، محبت ان کی ہے۔ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، کیا بھلا انسان اتنا نہیں جانتا کہ اس وقت کیا ہوگا جب وہ قبروں سے نکال لیا جائے گا؟ یعنی کہ حشر کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تب کیا کرے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اس کے سینوں کے راز حاصل کر لیے جائیں گے، یعنی نامہ عمل سامنے رکھ دیا جائے گا نا۔ آج دنیا میں تو ہم سارے ہی پارسا بنے بیٹھے ہیں، تو قیامت کے دن نامہ عمل سامنے آئے گا اور ہمیں ہماری حقیقت ننگی کر کے دکھا دی جائے گی کہ تم لوگ جو کر رہے تھے اس وجہ سے کر رہے تھے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن بہت باخبر ہوگا۔ اللہ سب جانتے ہیں پر اللہ ہمیں بتاتے نہیں ہے نا۔ آج قیامت کے دن اللہ بھی سامنے ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہم ہوں گے، تو اللہ پاک اس دن ہماری ہر بات جانتے ہیں بے شک، اور اللہ جب سوال کریں گے تو جھوٹ تو بول نہیں سکیں گے، نامہ عمل ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس دن کی کوئی فکر نہیں، اگر مال دیا ہے اللہ نے تو خرچ کرے، جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، سنبھال سنبھال کے نہ رکھیں، اللہ اور دے گا۔ ہاں، خرچ کریں گے تو اللہ اور دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ام قیس سے کہ ام قیس گن گن کے مت رکھنا، اللہ بھی گن گن کر دے گا، سنبھال سنبھال کے مت رکھنا، اللہ بھی سنبھال سنبھال کے رکھے گا، کہ کھلا خرچ کرو اللہ اور دے، دینے والی ذات اللہ کی۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کسی کے رزق میں سے کوئی شریک ہو جائے، کھا لے، کچھ پہن لے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو ہم کسی کو دیتے ہیں اصل میں اللہ نے اسی کو دینا ہوتا ہے، یہ تو بس اللہ دلواتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم گفٹ لیتے ہیں نا تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ اس کو دو، تو بچوں کو معزز کرنے کے لیے کرتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ گفٹ تو ابا جی کے پیسوں سے آیا ہے۔ تو بس اسی طرح ہے، مال اللہ کا ہے، اللہ ہمیں عزت دلوانے کے لیے ہمارے ہاتھوں سے دلوا دیتے، تو کون سا اپنا مال دے رہے ہیں؟ اللہ کا دیا دے رہے ہیں، بس دے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے صدقات کرنا ہمارا، تو اللہ کی راہ میں صدقات کریں، حسب توفیق کریں، جتنا کر سکیں کریں، اللہ کی راہ میں صدقات کریں، اللہ انشاءاللہ پلٹا کر دیں گے۔ مال ہونا بری بات نہیں ہے، مال کی محبت بری بات ہے۔ مال کی محبت یہ ہے کہ مال کو سنبھال سنبھال کر رکھیں اور استعمال نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کبھی کسی شخص کو دیکھا ہے جو دوسروں کا مال سنبھالنے میں زندگی ضائع کر دے اپنی؟ صحابہ نے کہا ہم نے تو ایسا کسی کو نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا اچھا، میں تو تم سب کو ایسا ہی دیکھتا ہوں، جو مال تم لوگ اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہو کیا تمہارے وارثوں کا مال نہیں ہے؟ تم تو مر جاؤ گے، تو تم اس کی حفاظت میں زندگی نہیں گزار رہے؟ سب چپ ہو گئے۔ آپ نے کہا تمہارا مال تو بس وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی تو وارثوں کا مال ہے، تو لہٰذا عقل کا استعمال کریں۔ یہ جو بات ہے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، جو ان کی نصیب کا ہے انہیں مل جائے گا،
آج کی فکر کر، آج ان کو ان کی تعلیم پہ لگائیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں ان پہ لگائیں، اپنے اوپر لگائیں، اللہ کی راہ میں دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دیں گے، اور اللہ آپ کے بچوں کو ان کے نصیب سے دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کوئی ایسی بات۔ اور اچھے کام کریں گے تو اللہ آپ کے بچوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ کاف آپ پڑھتے ہیں نا، جب خضر علیہ السلام جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور وہ جو دیوار انہوں نے تعمیر کی بغیر پیسوں کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں تھا، تو آپ پیسے لے لیتے تو ہم کھانا ہی کھا لیتے، تو خضر نے کہا کہ اب تمہاری میری جدائی ہے موسیٰ، تو وہاں پر خضر نے وجہ بیان کی نا، خضر نے کہا وَأَبَاهُمَا صَالِحًا، ان لڑکوں کا باپ نیک تھا۔ ہاں، کہ یہ جو دیوار تعمیر میں نے کی، دیوار کے نیچے ان دو یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اور اللہ چاہتے تھے کہ مال انہی لڑکوں کو ملے، اس لیے مجھے بھیجا گیا کہ دیوار کھڑی کر کے آؤ۔ تو اگر آپ نیک ہوں گے تو آپ کے بچوں کے کام آئیں گی آپ کی نیکیاں، تو نیکیاں چھوڑ کر جائیں، اللہ خود ہی۔ اگر آپ کا کوئی دوست مر جائے اور اس کے بچے ہوں یتیم، تو کیا آپ خیر خواہی نہیں کریں گے ان کی؟ کریں گے نا، کیونکہ آپ کے دوست کے بچے ہیں، تو اللہ کے ساتھ دوستی بنائیں۔ آپ مر جائیں گے، اللہ تو حی و قیوم ہے، آپ کے بچوں کا خیال کرے گا۔ سادہ سا اصول ہے بھائی، اکیلا تھوڑی چھوڑ دے گا ان کو، نہیں چھوڑے گا۔ تو لہذا مال جمع کرنے سے بہتر ہے جو قدرتی طور پر جو مال ان کے حصے آ جائے آ جائے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ کہ جمع کر کر کے نہ رکھیں، ہاں اللہ خیر کر دے گا۔ ان کے لیے نیکی جمع کرے، ان کے لیے بھلائی جمع کرے، ان کے لیے خیر جمع کرے، ان کے زیادہ کام آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہی میسج ہے جی اس سورت کا، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مال کی محبت تمہیں زیادہ ہے اور تم آخرت کو بھولے ہوئے ہو، تو مال خرچ کرو اور اپنی آخرت کی آسانی مول لے لو، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں برکت عطا کرے، اور اللہ ہمیں متصدقین میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔